احادیث کی دولت ہم تک پہنچی، یہ قلم کی رہی ہے منت ہے۔ تفاسیر کے اجالے ہم تک پہنچے، یہ قلم کی رہی ہے منت ہے۔ اور فکر و شعور کی جتنی ضیائیں نظر آ رہی ہیں، قلم نے اپنے کیمرے میں قید کیا تب ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہمیں تقریر کم کرنی ہے، قلم زیادہ چلانا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا حضرت محبوب گوہر نے منظوم سوانح اعلیٰ حضرت لکھی، پوری دنیا میں مشہور۔ تقریر کرنے والے کتنے مشہور اور ہیں، تو ان کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ وہ گئے، ان کا نام گیا، مگر قلم کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو میرے علماء، نئی نسل کے علماء، بڑی محبتوں کے ساتھ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ قلم پہ دھیان دیں، آپ غیروں کی کتاب پڑھیں۔ کون ایسا فن ہے اور کون ایسا عنوان ہے جن پہ ان کی کتابیں نہیں ہیں، مگر ہم ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت کو ہٹا دیں تو خالی نظر آتا ہے۔ بہار سے مرکز علماء کو الگ کر دیں، ہمارے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ مفتی اعظم کے فتاوی کو چھاڑ دیں، ہم یتیم نظر آتے ہیں۔ صدر الفاضل کے تفسیر کو نکال دیں، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ جو ہمارے اکابر کر کے گئے اسی پر ہم اکتفا کریں۔ آج بھی علم کا میدان کشادہ ہے، قلم کی راہیں کشادہ ہیں، فکر کے اجالے ترس رہے ہیں اور شعور آپ کی بارگاہ میں باریابی کی اجازت چاہتی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم قلم کو بھی سنبھالیں اور اپنی فکر کو بھی سنبھالیں۔ جماعت فقیہ عاصم قاضی شریعت حضرت علامہ مفتی ولی القمر صاحب، جن کے بارے میں آپ نے نقیب اجلاس سے سنا، میں انہیں 30 سال سے جانتا ہوں الحمدللہ۔ ان کے ہم پیالہ ہم نوالا غلام مصطفیٰ صاحب، ان کے ساتھیوں میں منظر سے ایک ساتھ فارغ ہوئے، میں ان کا شاگرد ہوں، حضرت سے میں نے پڑھا نہیں، مگر جتنا ادب میں ان کا کرتا ہوں الحمدللہ حضرت کا بھی کرتا ہوں۔ میرے استاد کے اور استاد بھائی ہیں یہ تو میں احترام کرتا ہوں۔ تو احترام کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرے استاد کے یہ دوست ہیں، مگر اس سے زیادہ احترام یہ کہ جب میں جامعہ قادریہ میں زیر تعلیم تھا تو ان کی تحریریں پڑھتا، بڑی تازگی، بڑی شروطری، بڑی رانائی اور زبان و بیان میں بڑی وسعت اور عفت و تقدس، تو میں اس وقت سے ان کا اسیر فکر ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نئی نسلوں کو یہ پیغام دیں کہ میرے پیارے تقریر کرو مگر وقت کی ضرورت کے تحت، پیشہ مت بناؤ اسے۔ تقریر بھی ضروری ہے، اسلام کا ایک حسین ذریعہ۔ اگر ہم تقریر نہ کریں گے تو عوام مسائل کیسے سمجھیں گے؟ اگر ہم تقریر نہ کریں گے تو عقیدے کا تحفظ کیسے ہوگا؟ اگر ہم تقریر نہیں کریں گے تو رسول اللہ کا عشق لوگوں تک کیسے منتقل ہوگا؟ اگر ہم تقریر نہیں کریں گے تو امام احمد رضا کا پیغام گھر گھر کیسے عام ہوگا؟ سب کریں مگر تقریر کو پیشہ مت بنائیں، قلم کو اپنا پیشہ بنائیں۔ مگر قلم بیچنا نہیں ہے، قلم کے ذریعے دین کی خدمت کرنی ہے، قلم کے ذریعے فتاوی رسولیہ کی تشریح کرنی ہے، قلم کے ذریعے عشق کے اجالے بکھیرنے ہیں۔ اور میں نے یہی محسوس کیا کہ جانے والے بڑی خاموشی کے ساتھ گئے مگر جامعات الصالحات لے کر گئے۔ یہ انہی کی آہ سحرگاہی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ انہی کے نام نیم شبی کا نتیجہ ہے، کیا نہیں ہے؟ یہ انہی کی فکر کا نتیجہ ہے اور انہی کی دعائیں سحرگاہی کا نتیجہ ہے۔ میں پہلی بار حاضر ہوا اور حضرت مولانا عالمگیر اندر لے کر گئے، میں نے کہا کہ کیا جنگل میں بھی منگل ہوتا ہے؟ اگر ہے تو یہ دھتیارا کو دیکھیں جہاں راستے نہیں ہیں، لوگ پلکوں پہ چل کے بچیاں آ رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں پلکوں پہ چل کے آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ ایک علم کا ایسا کارخانہ کام کر دیا ہے کہ اب یہ مدرسہ راستوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر علم کا شوق ہے اور نبی پاک کی تعلیم سے وہ